کہتے ہیں. ایک روایت ہے چاول کا دانا, ایک روایت ہے گندم کا دانا. اب جو محققین علماء حیوانات ہیں ان کی کتابوں کو آپ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ گندم کا دانا ایک چونٹی کے لیے 6 مہینے کی غذا ہے, کیونکہ چونٹی ایک بار گندم کے دانے کو سونگھ دیا اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. تو وہ دیکھ کر کہتے ہیں مولا یہ تو ایک دن کی بجائے آپ نے 6 مہینے کی کٹھی غذا دے دی. مولا فرماتے ہیں آزمائش میری تھی, قید اس نے گزاری, میں ابھی وہ کروں قریب ہوں میری محبت میں. اگر چونٹی بھی قید گزارے ایک دن کی بجائے 6 مہینے کی کٹھی غذا دے دیتا ہوں. اللہ اکبر. 6 مہینے کی کٹھی. ہم تو پھر انسان ہیں, اور نہ صرف انسان ہیں ان کے نام لیوا ہیں, بلکہ حق تو ہمارا ہی ہے. کیونکہ وہ جبرائیل نے جو خطبہ دیا تھا سیدہ کی اور علی کی شادی پر, کیا کہا تھا؟ اللہم مشا علی الارض بغیر رضا مشا حرام وعقلا بدون اذن عقلا حراما. رسول جبرائیل نے کہا تھا سیدہ کی شادی پر کہ بی بی اللہ نے آپ کے نکاح کے حق مہر میں اللہ نے لکھ دیا ہے ساری کائنات کا رزق. اب اللہ کہہ رہا ہے جو بھی فاطمہ کی رضا کے بغیر زمین پہ چلے گا اس کا جنہ حرام ہے, اور جو بھی فاطمہ کی مرضی اور خوشی کے بغیر اس زمین سے کھائے گا اس کا کھانا حرام ہے. ہاں اگر نسل پاک کرنی ہے تمہیں, اپنا رزق باز کرنا ہے تو بطول کے شوہر کے دروازے پر آنا پڑے گا, بطول کے شوہر کی ولایت کو اختیار کرنا پڑے گا, ورنہ تو کیا قیامت تک تیری نسل اللہ بھی بات نہیں کر سکتا. اللہ نے اپنے حبیب کے لیے نہیں کہا کہ جو میرے حبیب کا انکار کرے گا وہ کافر ہے, نہیں, علی کے لیے کہا تھا جو علی کا منکر ہے وہ کافر ہے. رسول نے بھی کہا تھا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. یا علی تجھ سے صرف وہی محبت کرے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی, اور تجھ سے وہی بغض رکھے گا جس کی ولادت میں خباثت ہوگی. گھبرا تو نہیں ہے میرے دوستوں. مولا نے کیا فرمایا کہ اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے, اور سارے امور لے کر آتے ہیں, اور وہ آتے ہیں اولی الامر کے پاس. اب رسول کی یہ حدیث ہے مسلمانوں کی ساری کتابوں کے اندر موجود ہے, ہماری کتابوں کے اندر تو بدرجہ اولا موجود ہے. رسول نے فرمایا تھا انا ابو طاہر و یا علی انت ابو تراب. ہے نا حدیث بخاری کے اندر, رسول نے فرمایا تھا علی کو کم یا ابا تراب, اے زمین کے بابا اٹھو. اور اللہ نے اپنے رسول کے لیے کہا لولا کا لما خلقت الافلاق, اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے میں آسمانوں کو نہ بناتا, آپ نہ ہوتے میں آسمانوں کو نہ بناتا. میں نے عالم تصور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کہا کہ علی ہے ابو تراب, میں ہوں ابو طاہر, میں ہوں آسمانوں کا باپ, علی ہے زمینوں کا باپ, یہ آپ نے کیوں کہا؟ آپ کو ایسے کہنا چاہیے تھا کہ علی ہے آسمانوں کا باپ, میں ہوں زمینوں کا باپ. رسول فرماتے جعفر آدمی تجھے 14ویں اور 15ویں صدی کے ملاؤں سے جب واسطہ پڑے گا نا پھر تیری آنکھیں کھلے گی کہ میں نے سچ کہا تھا. اگر میں کہتا کہ میں ہوں زمینوں کا باپ تو آج کے مقصر ملا کہتے ہم کوئی علی کا کھاتے ہیں.
ہم علی کریں، ہم تو علی کا کھاتے ہیں، ہم رسول کا کھاتے ہیں، بس جس کا کھاتے ہیں اسی کا ہی کھاتے ہیں۔ رسول نے فرمایا اس لیے میں نے ان کے منہ کو بند کرنے کے لیے کل کوئی بکواس نہ کر سکے کہ ہم کہیں ہم رسول کا کھاتے ہیں، اس لیے میں نے کہا میں ہوں آسمانوں کا باپ، علی ہے زمینوں کا باپ۔ اب ساری کائنات کے مسلمان کھاتے ہیں علی کی ملکیت کا، پیتے ہیں علی کی ملکیت پر، سجدہ کرتے ہیں علی کی ملکیت پر، سوتے ہیں علی کی ملکیت پر، اور پھر مرنے کے بعد دفن ہوں گے علی کی ملکیت میں۔ رسول نے فرمایا جعفر کہ اب بھی اگر کوئی علی علی نہ کرے تو پھر کائنات میں اس سے بڑا نمک حرام ہے ہی کوئی نہیں۔ جیتے رہو۔ شادی آدھا عشرہ گزر گیا، لیکن میں اس محلے کا نعرہ سننے کے لیے ترس گیا۔ جیتے رہو۔ شادی ایک اور مسئلہ بھی آپ بتا دیں، آپ سید ہیں، بڑے بڑے مسئلے میں نے حل کیے ہیں، لیکن یہ مسئلہ آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں آپ کو دعا دوں گا اگر حل کر دیں گے۔ میرے کمرے میں کوئی بندہ خراٹے لے رہا ہوگا، مجھے ساری رات نیند نہیں آتی، اور جو بندہ اتنی داد اور شور میں بھی سو رہا ہو اسے تو میڈل دینا چاہیے۔ اب بھائی میں نے تیری طرف دیکھا ہی نہیں، نیند آئیے تو گھر چلے جاؤ، میں نے دیکھا نہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، بس یہی رعایت ہو سکتی ہے، اس سے آگے نہیں۔ نیند آئیے تو گھر چلے جاؤ، کیونکہ ذکر کے صاحبان کے نیچے سونا حرام ہے۔ ایک بار ایسے لوگوں کہ جن کی آنکھیں پھر بند ہو رہی ہیں ان کی آنکھیں کھل جائیں۔ ٹھیک کرو۔ اب یہ امر کے معنی ہے روح۔ اول الامر وہ ہوگا جس کا روح پر اطلاع ہو، اور خدا کی قسم اتنا بڑا چیلنج اللہ نے کیا ہے قرآن میں، یسألونک عن الروح، سورۃ بنی اسرائیل، قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب یہ تم سے سوال کرتے ہیں یہ روح کیا ہے، انہیں کہہ دو کہ روح میرے اللہ کا امر ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ما نافیہ ہے، من پھر تبعیض کے معنی میں آتا ہے، من العلم، العلم کے اوپر پھر الف لام ہے، اس کو الف لام میں کثرت کہتے ہیں، قلت کہتے ہیں، پھر آگے الا استثنائیہ ہے، آگے پھر قلیلا۔ اب اس کا ترجمہ میں یوں کروں گا، اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں تھوڑے میں سے تھوڑا علم دیا ہے، تمہیں اتنی عقل ہی نہیں کہ اس روح کو سمجھ سکو۔ میں نے جو کہنا تھا میں کہہ گیا، تمہاری توجہ ادھر ادھر تھی تو میں کیا کروں۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں تھوڑے میں سے علم عطا کیا ہے، تھوڑا علم، تم اتنا شعور ہی نہیں، اتنا ادراک ہی نہیں کہ اس امر کو سمجھ سکو۔ ارے دنیا مرتے مرتے مر گئی، امر کو نہ سمجھ سکی، علی تو اول الامر ہے، ہمارے امام اول الامر ہیں۔ لیکن نہیں، ایک حدیث میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سناتا چلوں، اب مجبوری ہے پھر حوالہ دینا، کیونکہ شفیق کو اکثر ٹیلیفون آتے رہتے ہیں کہ کہاں سے پڑھا گیا۔ اصول کافی میں روایت موجود ہے، وسائل الدرجات میں روایت موجود ہے۔ تیرے چھٹے مولا سے پوچھا، مولا نے فرمایا اللہ نے جس حقیقت سے انبیاء کے روحوں کو بنایا اسی حقیقت سے اللہ نے ہمارے جسموں کو بنایا۔ بڑی توجہ، جس حقیقت سے اللہ نے انبیاء کے روحوں کو بنایا،
اللہ نے اسی حقیقت سے ہمارے جسم کو بنایا. نہ انبیاء کے جسم مرتے ہیں، نہ عام انسان کی روح مرتی ہے. کسی کی روح مرتی ہے؟ جس کا ابا 50 سال پہلے فوت ہوا ہو، ذرا ابے کی تصویر ذہن میں لاؤ. آ گئی ذہن میں؟ آ گئی نا؟ یہ روح ہے. کیونکہ ابا تو آپ کا ختم ہو گیا، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، لیکن ان کی تصویر آج بھی آپ کے ذہن میں موجود ہے. وہ روح ہے جو مرتا نہیں. یہ روح پکا، انبیاء کے روح پکا، انبیاء کے روح پکا، آل محمد کا جسم پکا. یہ پوچھا گیا مولا پھر اللہ نے عام انسان کی روح کو کس چیز سے بنایا؟ امام نے فرمایا 5 چیزوں سے: جوہر پکا، جوہر ارتقا، جوہر علم، جوہر نور، جوہر خوشبو. اب تو نہیں گئے. کتنی چیزوں سے ہم انسان کی روح بنی؟ 5 چیزوں سے: جوہر پکا، جوہر ارتقا، جوہر علم، جوہر نور، جوہر خوشبو. جوہر پکا کیا مانے؟ جوہر پکا کہ روح مرتا نہیں، اس میں پکا ہی پکا. بھائی تمہارا روح نہیں مرتا، آل محمد کا جسم نہیں مرتا. اور جوہر ارتقا، روح ارتقا کرتا ہے، بلند ہوتا ہے. آپ یہاں سو گئے جھنگ کے اندر، بستر اوڑھ کر، کمرے کو طرف تالا لگا کر آپ سو گئے، آپ کی روح چلی گئی. کوئی لاہور میں بی بی باغ دامنہ کے دربار پہ گھوم رہا ہے، کوئی کراچی کے صدر بازار میں گھوم رہا ہے، کوئی لندن میں گھوم رہا ہے، کوئی امریکہ پہنچا ہوا ہے، کوئی ایران گیا ہوا ہے. یہ وہاں کون گیا ہے؟ یہاں تو آپ سو رہے ہیں. بھائی وہاں کون گیا ہے؟ یہ کہ آپ کہیں گے آپ کی روح گئی ہے، آپ کی روح گئی ہے. بھائی آپ تو یہاں سو رہے ہیں، وہاں لندن میں آپ کی روح گھوم رہی ہے، لیکن وہاں امریکہ میں آپ کی روح گھوم رہی تھی. یہاں آپ کو جیسے ہی مچھر نے کاٹا، روح آل واحد میں پہنچ گیا. بھائی کبھی کسی نے کوئی اعتراض کیا؟ کبھی کسی مسجد سے کوئی آواز آئی کہ یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں سو رہا تھا جھنگ میں، یہ روح امریکہ سے آل واحد میں کیسے پہنچ گیا؟ بے وقوف، تمہیں اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ تمہارا روح لندن میں گھوم رہا تھا، یہاں مچھر نے کاٹا، آل واحد میں روح پہنچ گیا. تمہارا روح پہنچتا ہے، علی کا جسم پہنچتا ہے. تمہارا روح پہنچتا ہے، آل محمد کا جسم پہنچتا ہے. آج سوال کرتے ہیں رسول نے علی کو خیبر سے بلایا تھا تو مدینے سے کیسے پہنچ گیا؟ بے وقوف، تم نے کبھی اپنے آپ پر سوال کیا ہے کہ یہ تمہاری روح جو ہزاروں میل کے فاصلے پر تھی، ایک لمحے میں مچھر کاٹنے پر کیسے آ گیا؟ پتہ چلا حاکم کہتے ہی اسے ہیں جو ریت کی خبر رکھتا ہو. اللہ سائنسدانوں نے بڑی تحقیق کے بعد 2 جملے لکھے کہ یہ دل جو ہے نا، دل، انسپیکٹر آف ہارٹ میں یہ دل جو ہے یہ بدن کا امام ہے. دل بدن کا امام ہے. کیوں امام ہے؟ اس کے بارے میں 2 جملے لکھتے ہیں. امام اس لیے کہتے ہیں کہ اٹ ڈز ناٹ اوبے اینی ادر، یہ جسم کے تمام اعضاء کو کنسیڈر کرتا ہے، ڈیسائیڈ کرتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے. جسم کے سارے فیصلوں کو دل کنٹرول کرتا ہے. اور رسول نے فرمایا تھا ان الامام بمنزلۃ القلب فی بدن الانسان، امام کی وہی منزلت ہے جو دل کا مقام جسم میں ہے. دل ہے بدن کا امام. بھائی ٹانگیں کیوں نہیں امام؟ وہ قد کی لمبی بھی ہیں، دوڑنے میں دیکھتی ہیں. اللہ نے ہاتھوں کو کیوں نہیں امام بنایا؟ نہیں، یہ دل امام ہے، کیونکہ امام ہمیشہ پردے میں رہتا ہے. امام ہمیشہ پردے میں رہتا ہے، امام رہتا ہے پردے میں. اور دوسرا سبق یہ لکھا کہ کنسیڈر
the cases of the organ. یہ تمام اعضاء کے فیصلے کو کنسیڈر کرتا ہے، ڈیسائیڈ کرتا ہے. تب آنکھ میں ہے، کہتے ہیں کہ کسی کے پاس جاتے ہیں، بھائی آج دل میں بڑا دکھ ہے. بھائی یہ دل میں کیوں دکھ ہے؟ پاؤں میں دکھ کیوں نہیں؟ کسی کا عزیز انتقال کر گیا، بھائی دل میں بڑا دکھ ہے. یہ دل میں کیوں دکھ ہے؟ یہ دل میں دکھ اس لیے ہے کہ رعایا کا دکھ، رعیت کا دکھ امام کو ہوتا ہے. وہ امام کیسا جس کو رعیت کا دکھ نہ ہو. تو میں نے عرض کیا کہ امام کے معنی ہی مددگار ہے، امام کے معنی ہی مددگار ہے. اور اس لیے تو رسول نے فرمایا تھا، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں ساری کائنات کے جن، ساری کائنات کے درخت کاٹ دیے جائیں، ان کی کلمیں بنا دیے جائیں، اور لکھنے والے لکھنا شروع کر دیں. میرے کلمات کا حصار نہیں ہو سکتا، ان کو گنا نہیں جا سکتا. رسول نے فرمایا تھا لو کانت ریاض الکرامن والبحور بدادن والجن حسابن والانس خطابن ما احصوا فضائل علی بن ابی طالب. رسول نے فرمایا تھا کہ تمام دنیا کے درخت کام بن جائے، تمام دنیا کے سمندر سیل بن جائے، جن لکھنے والے ہو، انسان حساب کرنے والے ہو، لیکن سمندر ختم ہو جائیں گے، قلم گر جائیں گے، انسان اور جن مر جائیں گے، لیکن علی کے فضائل کو پھر بھی نہیں لکھ سکیں گے. علی کے فضائل کے آگے بند باندھنے والے احمقو جاہلو، جو علی کے فضائل کی حد بنائے وہ ہمارا نہیں کسی کا ایجنٹ ہے، وہ ہمارا نہیں، کہیں سے اسے ڈالر ملے ہیں. میں نے پہلی دن عرض کیا تھا علی اللہ کی حد ہے. جہاں اللہ کی حد شروع ہوتی ہے اس سے پہلے ہے علی، جہاں علی کی حد ختم ہوتی ہے اس سے آگے اللہ شروع ہوتا ہے. رات میں دوستوں چلتا رہو یا بس کرو. تو کیا فرمایا معصوم نے؟ جوہر ارتقا، روح ارتقا کرتا ہے، بلند ہوتا ہے. کبھی کسی نے کوئی نہیں کہا کہ بھائی میں تو یہاں سویا ہوا تھا، یہ پتلی میری روح وہاں کیسے چلی گئی اور پھر ایک دم واپس آ گئی. پھر فرمایا جوہر نور سے اللہ نے اس روح کو بنایا، جوہر علم سے، جوہر نور سے، جوہر خوشبو سے، جوہر علم. اب میں بول رہا ہوں اس لیے کہ میرے اندر جوہر نور موجود ہے، لیکن ابھی اللہ اگر اس کی مشیت ہوئی تو اگر اس نے چاہا یہی میری روح کم ہو جائے. چلے آپ کو تو سوچ لگے گا کہ ہمارے مذہب کا ایک عالم اس دنیا سے چلا گیا، بانیان مجلس کو پریشانی لگ جائے گی، جلدی جلدی کوئی ایمبولینس کرو، مولانا کو پہنچاؤ اپنے وطن. کیوں؟ ابھی تو آپ مجھے جانے نہیں دے رہے سے ممبر سے، ابھی اپنے شہر سے بھگاتے ہیں. بھائی کیوں میں بول رہا ہوں؟ اس لیے کہ میرے اندر جوہر نور موجود ہے. جوہر نور چڑھ گیا ختم، روح نکل گیا ختم. فرق یہ ہے تم میں اور ہم میں کہ ہمارا روح نکل جائے کیونکہ بنا ہے جوہر نور سے. ہم بولتے نہیں، آل محمد کا جسم بنا ہے اس حقیقت سے جس سے اللہ نے انبیاء کے روحوں کو بنایا تھا. اب ان کے جسم کاٹ بھی دو، ان کے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا بولے گا. ان کا جسم کا یہ تو صرف بھائی ہمارے ذاکر کہہ دیتے ہیں کہ حسین کے ساتھ میں قرآن پڑھا تھا. یہ کوئی معجزہ ہے؟ یہ کوئی معجزہ نہیں ہے. حسین کے صرف سر میں نہیں، حسین کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے میں قرآن پڑھا تھا. اس لیے پڑھا تھا کہ تم اور ہو ہم اور ہیں. تبرسی نے ایک واقعہ لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ جب کوفہ کے بازار میں شہید کربلا کے سر نے نیزے پر قرآن پڑھنا شروع کیا، بس نہیں پڑھ رہا، دلیل دینے لگا. ایک خاتون نے پوچھا اے شہید رائے خدا منن کا آپ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آواز حسین کی آ گئی، انا حسین ابن علی ابن فاطمہ، میں حسین کا علی کا بیٹا فاطمہ کا بیٹا ہوں، قرآن کیوں پڑھ رہے ہو؟ اور فرماتے انا وارث رسول اللہ،
دیکھو انہوں نے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، میرا گھر پڑا ہے کربلا میں، میرا سر ہے کوفہ میں نیزے پر، پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں رسول کا وارث ہوں، اس لیے میں رسول کا وارث ہوں۔ وہ علی و فاطمہ، میں حسن کا وارث ہوں، میں علی کا وارث ہوں، میں فاطمہ کا وارث ہوں۔ میں نے عالم تصور میں امام سے سوال کیا، مولا آپ نے عجیب جواب دیا، سوال بھی عجیب ہے جواب بھی عجیب ہے۔ عورت پوچھ رہی ہے آپ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں میں رسول کا وارث ہوں، میں بطول کا وارث ہوں، آپ کوئی اور جواب دیتے۔ امام نے فرمایا جعفر کی ہزیان نبت، میں نے آج کے بعد 1400 سال تک قیامت تک آنے والے ان ملاؤں کا منہ بند کر دیا ہے جنہوں نے میرے نانا کے بارے میں فتویٰ دیا تھا، جنہوں نے میری ماں کے بارے میں فتویٰ دیا تھا۔ میں نے ان کو بتایا کہ جب میں مر کر بھی اسیان نسیان ہزیان نہیں کر سکتا تھا، میرے نانا نے کس طرح کرتے کی تھی، میری ماں نے کس طرح کرتے کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے اس روح کو بنایا جوہر نور سے۔ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جوہر نور موجود ہے، روح چلا گیا نہیں دیکھیں گے۔ لیکن اللہ نے انبیاء کے روحوں کو جس چیز سے بنایا، اس حقیقت سے انبیاء کے آئمہ کے جسم کو بنایا۔ اب ان کا جسم کا ایک ایک عضو ہر طرف سے دیکھے گا، اور جوہر خوشبو، روح کو اللہ نے بنایا جوہر خوشبو سے، جوہر خوشبو سے۔ اب دنیا میں سب سے عزیز ترین رشتے ہمارے ہیں، ماں کا ہے، بہن کا ہے، باپ کا ہے، بھائی کا ہے، بیٹے کا ہے، دادی کا، نانی کا، یہ قریبی رشتے دار ہیں۔ یعنی یہ وہ رشتے ہیں جس سے ہم ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ لیکن جیسے ہی ان میں سے کسی رشتے میں سے جس کی روح نکلی، ہر ایک کہتا ہے جلدی کرو اس کو فوراً دفن کرو، غسل کفن دو دفن کرو۔ کیوں بھائی؟ جس سے آپ ایک لمحے کے لیے جدا نہیں ہوتے تھے، آج ایسا کیوں کر رہے ہو کہ دفن کرو؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے جتنی دیر ہوگی اتنی یہ بدبو کرے گا۔ اداداروں گھروں میں جا کر سوچنا کہ میں نے کیا کہا ہے۔ تمہاری روح بنی ہے جوہر خوشبو سے، روح چلی گئی جتنی دیر ہوگی تمہاری میت بدبو کرے گی، لیکن آل محمد کا جسم بنا ہے اس حقیقت سے جس سے اللہ نے انبیاء کے روح کو بنایا تھا۔ اب ان کے جسم ایک دن نہیں 40 دن تک بھی پڑ رہے ہیں تو خوشبو آئے گی۔ اللہ بس ختم کرے لگو۔ اور آخری 2-3 آیتیں ہیں، ان کو سن لو، ختم آج کی گفتگو۔ یہ الفاظ ہے سورۃ بقرہ کے۔ اللہ نے کافروں کی اور مومنین کی نشانیاں بتائی ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ پڑھوں گا کہ اگر 100% امان کی ہے، اگر تھکاوٹ ہے تو پھر کل کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ تیسرے ستون سے پیچھے بالکل نہ لگے ہی نہیں۔ جیتے رہو۔ آج تو ماشاءاللہ باہر والے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں مولا آپ سب کو سلامت رکھے، اپنے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، اللہ نے فرمایا میرے حبیب کافر وہ ہے۔ یہ آیت ایک ایک لفظ پر غور کیجیے گا، ایک جملہ میرا مس ہو گیا، آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ گیا میں کیا کہہ رہا ہوں، لہذا توجہ۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، اللہ نے فرمایا میرے حبیب کافر وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ ایک رسول کا نہیں، رسولوں کا، سارے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وہ ہے کافر۔ وَيُفَرِّقُونَ بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور وہ کافر ہے، ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق ڈالتے ہیں۔ پہلی نشانی اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، دوسری نشانی جو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، تیسری نشانی
وَنُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ. یہ کافر جو ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ رسول کبھی رسول ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، کبھی رسول ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. کہتے ہیں کہ جب یہ رسول ہوں گے ہم ایمان لے کر آئیں گے، لیکن جب یہ حالت بشری میں ہوں گے ہم انکار کر دیں. گھبرا تو نہیں گئے؟ میں نے کہا حیرت نہ پڑے اور سنتے جائیں اور مانتے جائیں. ہم پوری تحقیق کر کے، کیونکہ ہمیں جو مولا نے ممبر دیا تو یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر آئیں. آپ کا سوچنا کام نہیں، آپ کا کام ہے سننا اور ماننا. پہلی نشانی کافروں کی جو اللہ اور رسولوں کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق جانتے ہیں. تیسری نشانی جو کبھی رسول کو رسول مانتے ہیں کبھی رسول نہیں مانتے، وَيَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. اور ان کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ یہ کفر اور اسلام کے درمیان ایک نیا راستہ نکال رہے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. بڑی مشکل آیت ہے، ہر ایک کے پلے پڑ جاتی تو مزہ نہ آتا. چلو میں سمجھاتا ہوں. 4 نشانیاں اللہ نے کافروں کی بتائی. پہلی نشانی جو اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق ڈالتے ہیں، جو دور اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں، جو کبھی رسول کو رسول مانتے ہیں کبھی رسول نہیں مانتے. چوتھی نشانی کافروں کی یہ ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک نیا راستہ نکال رہے ہیں. اگر آیت یہاں تک ختم ہو جاتی نا تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آیت میں آگے اللہ نے مہر لگا دی. اللہ نے فرمایا اولئک هم الکافرون حقا. اللہ نے فرمایا جعفر آجمی یہی کٹر قسم کے کافر ہیں، یہی حقیقی کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اور میں نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے. اب کافروں کی نشانیاں سمجھ میں